کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور ایک سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے یہ تہیہ آپ کر لیے کہ ایک یا دو سنت کو میں اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ وہ سنتیں کیا ہو سکتی؟ وہ معمولی سنتیں ہیں۔ ہم بہت بڑا کام کر دیں گے، مسجدیں بنوا دیں، مدرسے بنوا دیں، ٹیوب ویل لگا دیں، پانی کی سبیل لگا دیں، تو ہمارے اندر دکھاوا آ سکنا ہے۔ لیکن بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جس کو ہم نیکی سمجھتے بھی نہیں، اگر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، اس کو اپنا ہیبٹ، اپنا ہیبیچول اس کے ہو جائیں گے، اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیں گے، تو اس کی نیکیاں جب روز قیامت ہمارے سامنے آئیں گے تو آپ سوچیں گے کاش میں نے زندگی بھر لوگوں میں سلام میں پہل کی ہوتی۔ ہمارے درمیان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انتظار کرتے ہیں ان کو سلام کیا جائے، اس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس بات کی ہم خود پہل کریں کہ کوئی بھی دکھ جائے، بڑا ہو چھوٹا ہو، جانا ہو انجانا ہو، اس کو سلام میں ہم پہل کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہے، اسوہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ پریکٹیکل لائف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا کہ بعض صحابہ اکرام اس جذبے سے کھڑے رہتے تھے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول آئیں گے تو پہل میں کروں گا، سب سے پہلے میں سلام کروں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل لے جاتے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ ہم اللہ کے رسول کے آگے پہل کر کے سلام کر سکیں، اللہ کے رسول سلام میں پہل کریں۔ یہ زندگی میں اپنے شامل کر لیں۔ چھوٹی سی چیزیں، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہم ہٹا دیں۔ دیکھنے میں تو بظاہر نہیں لگے گا، یہ ہماری زندگیوں میں اثرات ہوتے ہیں ان چیزوں کے۔ جب بچپن سے یہ چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں تو ہم راستے سے کہیں بھی گزرتے ہیں، اگر وہ چیز ہم نہیں ہٹا پاتے ہیں تو ہمارے دل میں ملال ہوتا ہے کہ فلاں تکلیف دہ چیز تھی، ہم نہیں ہٹا سکے۔ سڑکوں سے گزریے، کبھی ہائی وے پہ جائیے، راستے میں کوئی اینٹا پڑا ہوا ہے، اسپیڈ سے گاڑی جا رہی ہے تو اینٹا دکھ جاتا ہے تو دل میں ملال پیدا ہوتا ہے، یار اس اینٹے سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ یہ احساس، یہ ہمدردی، یہ خمخاری، یہ سنت ہمیں سکھاتی ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے ہمیں پیدا ہوا؟ یہ جذبہ اس لیے پیدا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے۔ یہ پریکٹیکل لائف ہے، اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل ہم کریں کہ کسی کو مشورہ دینا ہو تو بہترین مشورہ دیں۔ آج تو ڈر لگتا ہے کسی سے مشورہ لیتے ہوئے کہ وہ کس حسد کا شکار ہوگا، کس جلن کا شکار ہوگا کہ ہمیں صحیح مشورہ دے گا یا غلط مشورہ دے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ چیزیں اپنی زندگیوں میں ہمیں شامل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہترین اسوہ تھا کہ جس سے ملتے تھے مسکرا کے ملتے تھے۔ آپ خود اپنی زندگی میں اس چیز کا محاسبہ کیجئے، اس چیز پر غور و فکر کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی کوئی مسکرا کے ملتا ہے تو اس سے ملنے کا دل چاہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسا منہ ٹیڑھا کیے رہتے ہیں کہ جیسے سلام لینا ان کو گرا گزر رہا ہے۔ سلام نہیں کر دیا، ان سے ادھار مانگ لیا۔